وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے قیام کے کچھ آداب بیان کیے ہیں۔ ان آداب میں سے پہلا ادب، انسان رات سوتے وقت نیت کر کے سوئے کہ میں نے رات کی تاریکی میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، من اتی فراشہ وهو ينوي ان يقوم يصلي من الليل فغلبت عيناه حتى اصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه عز وجل۔ سوتا تو ہر انسان ہے اور نیند بہت بڑی نعمت ہے، اور پوچھیے ان لوگوں سے جن کو نیند نہیں آتی، اللہ رب العزت ہر مسلمان کو سکون اور چین کی نیند نصیب فرمائے۔ لیکن سونے میں فرق ہے۔ انسان سونے کے لیے بستر کی طرف جائے اور نیت کر لے، من اتی فراشہ وهو ينوي ان يقوم يصلي من الليل۔ جو بندہ مومن رات کی تاریکی میں سونے کے لیے بستر کی طرف آتا ہے اور نیت کرتا ہے، میرے مالک رات کی تاریکی میں تجھ سے ہم کلام ہونے کی کچھ لذتیں اور ہیں، اللہ یہ حلاوتیں کچھ اور ہیں، میرے نصیبے میں بھی فرما دے، اور سو جاتا ہے۔ فغلبت عیناہ حتی اصبح، نیند کا اتنا غلبہ ہوتا ہے، تھکاوٹ ہے، بیدار نہیں ہو سکا، صبح کا وقت ہو گیا۔ ان اللہ قد اوقع اجرہ علی قدر نیتی، اس کی اس خوبصورت نیت کی وجہ سے اللہ نے اس کے اجر کو لکھ دیا۔ کتب لہ ما نوی، حکم ہوتا ہے فرشتوں، سلایا تو ہم نے ہے، اس نے نیت تو کی تھی، اس کی نیت کے مطابق اس کے نامہ اعمال میں رات کا قیام لکھ دیا جائے۔ وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِن رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ، میرے فرشتوں رات کی تاریکی میں لوگ صدقہ بھی کرتے رہے، یہ میرا بندہ سویا رہا، نیت کر کے سویا تھا، میرے فرشتوں اس کی نیند کو بھی اس کے نامہ اعمال میں بطور صدقہ لکھ دیا جائے۔ تہجد اور قیام اللیل کے آداب میں سے پہلا ادب یہ ہے کہ انسان سوتے وقت نیت کرے، تاکہ اگر انسان ہے، کمزور ہے، نہیں اٹھ سکا تو اللہ تہجد کے اجر و ثواب سے اس کو محروم نہیں کرتا۔ دوسرا ادب یہ ہے، انسان رات کو سوتے وقت وضو کر کے سوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طہروا هذه الاجساد طہرکم اللہ فإنه ليس من عبد يبيت طاہرا إلا بات معه في شعاره ملك لا ينقلب ساعة من الليل إلا قال اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاہرا۔ لوگوں اپنے جسموں کو پاک صاف رکھا کرو۔ بندہ مومن کا دل جس طرح پاکیزہ ہوتا ہے، وہ اپنے جسم کو بھی ہر وقت پاک صاف رکھتا ہے، بلکہ اپنے ماحول کو بھی پاک صاف رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طہروا ساحاتکم فإن أنتن الساحات ساحات اليہود، اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھا کرو، کیونکہ سب سے بدبودار ماحول میں رہنے والے تو یہودی ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے جسموں کو پاک صاف رکھا کرو، اللہ تمہیں پاکیزہ بنائے۔ جو شخص وضو کر کے سوتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نورانی فرشتہ اس کی نگرانی کے لیے آسمانوں سے نازل ہو جاتا ہے۔ جو رات گزارتا ہے تو اس کے بستر میں رات گزارتا ہے، یہ رات کی تاریکی میں کروٹیں بدل رہا ہے، دائیں اور بائیں، اس کو کچھ پتہ نہیں، اللہ کا نورانی فرشتہ اس کی حفاظت کے لیے اس کے بستر میں ہے، اور یہ کروٹیں بدلتا رہتا ہے، کوئی گھڑی نہیں ایسی ہوتی فرشتہ دعا میں مشغول رہتا ہے، اللہم اغفر لعبدک فإنہ بات طاہرا، اے اللہ یہ تیرا بندہ باوضو ہو کے سویا، اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیجیے۔
آج حفاظت کے لیے انسان گن مین رکھتا ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ بسا اوقات حفاظت کرنے والا ہی خود گھر کی صفائی کر دیتا ہے، اور بسا اوقات حفاظت تو کیا ہونی ہے اس کی بھی جان ماری جاتی ہے۔ اور جتنا بھی اچھا گن مین انسان رکھ لے اس کو اپنے بیڈ روم میں تو نہیں لے کے جاتا۔ اللہ رب العزت انسان کی نگرانی کروانے کے لیے اس کے بستر میں رات گزارنے کا حکم دیتے ہیں فرشتے کو، جو حفاظت بھی کرتا ہے اللہ کے حکم سے، اور اس کی بخشش کی ساری رات دعائیں بھی کرتا ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، مشہور زمانہ عبود ایک چور تھا، 7 راتیں ایک چھت پہ اپنی گینگ کو لے کے بیٹھا رہا کہ اس گھر سے کچھ چرانا ہے، لیکن ہر رات یہ دیکھتا کہ کچھ لوگ قرآن لے کے بیٹھے ہیں۔ آخر تنگ آ کے گھر والے سے پوچھتا ہے، اتقیم حلقۃ القرآن فی کل لیلہ، کیا ہر رات ہی اپنے گھر میں درس قرآن کرواتے ہو، قرآن مجید کا حلقہ لگاتے ہو؟ اس نے کہا ایسا تو نہیں ہوا۔ سمجھ گیا کہ یہ پھر اللہ رب العزت کی طرف سے نگران فرشتے ہی ہوں گے، پوری زندگی کی چوریوں سے توبہ تائب ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا ادب یہ بیان کیا ہے کہ انسان رات کو سوئے تو باوضو ہو کے سوئے۔ تیسرا ادب یہ ہے انسان رات سوتے وقت ذکر کر کے سوئے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھائے۔ اللہم بسمک اموت و احیا، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک۔ انسان اللہ کا ذکر بھی کرے، انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق سورۃ الملک کی تلاوت کرے، اور سورۃ الملک کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ تبارک ہی المانعۃ من عذاب القبر۔ جو رات سوتے وقت سورۃ الملک پڑھ لیتا ہے اللہ رب العزت اسے قبر کے عذاب سے محفوظ فرما دے گا۔ ان سورۃ من القرآن ما هي الا 30 آیہ شفعت لرجل۔ قرآن مجید کی ایک ایسی صورت ہے جس کی 30 آیات ہیں، قیامت کے دن اس شخص کے لیے سفارش کرے گی جو اس کو پڑھتا ہے۔ وفی روایت اخری، اور دوسری روایت کے لفظ ہے خاصمت عن صاحبها، یہ اپنے پڑھنے والے کے بارے میں جھگڑا کرے، اور تیسری روایت کے لفظ ہے حتی غفر لہ، یہاں تک کہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔ وفی روایت رابعہ، اور چوتھی روایت کے الفاظ ہیں اس وقت تک یہ سفارش کرتی رہے گی حتی ادخلتہ الجنہ، جب تک پڑھنے والے کو جنت میں داخل نہیں کروا دے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنا تقرب نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔